بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر المواساة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بیماری کے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو، ہمارے فیملی ممبر کو اللہ نے سلامت و عافیت عطا فرمائی، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اللہ پاک امن و امان اور سلامتی کے ساتھ برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والے مہینے تک ہم کو پہنچائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آگے اللہ پاک کا ایک رحمتوں بھرا موسم، برکتوں بھرا موسم ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے بیفور ٹائم شعبان میں تیاری میں لگ جاتے تھے، اور خود اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احزو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کی تاریخوں کو چوکس گنو، برابر یاد رکھو کہ آج اتنی شعبان ہوئی، آج اتنی شعبان ہوئی، تاکہ رمضان میں کوئی گڑبڑی پیدا نہ ہو۔ ہمارے یہاں کوئی مقدس مہمان آنے والا ہو، کوئی ریسپیکٹڈ گیسٹ آنے والا ہو، ہم اس کے لیے بیفور ٹائم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا پرجوش اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری طاقت بھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو کے جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا ایک مقدس مہمان میرے لیے، آپ کے لیے، سارے کلمہ پڑھنے والے اور ساری امت کے لیے اللہ کا ایک مہمان آ رہا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی آدمی قدر نہیں کرتا تو وہ مہمان ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، دوبارہ غیرت والا اس گھر پہ قدم نہیں رکھتا۔ آدمی کہتا ہے اس گھر کیا جانے کا، قدر تو کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرنا میرا آپ کا فریضہ ہے۔ کیا معلوم کہ میں اور آپ
اس مہینے میں عبادت کر پاتے نہیں کر پاتے، رہ سکتے نہیں رہ سکتے، یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ساری دنیا نے اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا، مان لیا، سائنس، ٹیکنالوجی، ڈاکٹری، میڈیکل لائن، سب حیران کہ نظر نہ آنے والی چیز ساری دنیا میں افراتفری مچا دی۔ تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ اور تندرستی کے حالت میں ہم رمضان گزاریں؟ بزرگوں اور بھائیوں، جیسے ہمارے یہاں قاعدہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کوئی ریسیپشن ہونے والا ہوتا ہے، دکان مکان کی اوپننگ ہونے والی ہوتی ہے، تو ہم اس کے تاریخ اس کی تیاری کرتے ہیں، تیاریوں کے بعد ہم اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ مانا ہوا قاعدہ ہے، سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس کے لیے یہ پروگرام ہے۔ ہماری آج کی اس مجلس کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ یہی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، رمضان کی کیسے قدر کریں۔ رمضان ایک اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس عبادت کو کر کے دکھایا کہ کیسے عبادت انجام دینے کی۔ اس لیے بزرگوں، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری کیا ہے؟ سموسے اور پکوڑے بناؤ، چکن رول بناؤ، وہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جس کے پاس ہو، اور جس طرح آپ اپنے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، کھانا پینا اسلام نہیں ہے۔ معاف کرنا، آج ہم نے سیلیبریٹ اور کھانی پینی اور انجوائے اور ان چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے، حالانکہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آدمی کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہو، اس کے مطابق وہ اپنی ضروریات پوری کرے، وہ ضروریات کی چیز ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنا شیڈول بنائیں، نظام الاوقات قائم کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، دیکھیں کہ آپ کے کاموں میں کون سے کام ایسے ہیں جس کو آپ آفٹر رمضان انجام دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے کاموں کی فائل کو آپ پینڈنگ میں رکھ دیں، اس کو آپ پہلے سے ہی ڈیلیٹ کر دیں کہ بھائی یہ رمضان کے بعد کی چیزیں ابھی اس کو رکھو۔ آپ اپنے کاموں کے اندر شیڈول میں دیکھو کہ ایمرجنسی میں کون سے ایسے کام ہیں جس کو مجھے رمضان سے پہلے نمٹانا ہے، تو ضرور آپ اس کو رمضان سے پہلے نمٹا دو۔ اگر آپ کوئی بیماری میں، مثلا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اگر ایسی کوئی بیماری ہے تو آپ بیفور ٹائم ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرا لو، اپنی دوائیاں برابر مہینے بھر کی لے لو، تاکہ رمضان میں دوڑ بھاگ نہ ہو، اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رمضان کو ہم اللہ سے وصول کر سکیں۔ رمضان جس مقصدوں کو لے کر کے آ رہا ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں۔ رمضان کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا اسٹرگل رمضان میں بڑھ جاتا تھا، آپ کی مومنٹ اور نقل و حرکت دینی اعتبار سے رمضان میں اتنی ہائی اسپرٹ پہ ہوتی تھی کہ غیر رمضان میں آپ اتنا کام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنی مستورات کے پاس جانے سے بھی اوائڈ کرتے تھے، حالانکہ راتوں میں تو اللہ کی طرف سے الاؤ ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بتاتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو بس اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس لیے بزرگوں،
پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سارے بیٹھا ہوا مجمع، خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ، اس کا عہد کریں، اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک فرض نماز کی جماعت جانے نہیں دیں گے۔ کرتے ہیں عہد؟ اگر آپ یہ عہد کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، عمل کی سب سے پہلی سیڑھی، عمل کا پہلا زینہ، پہلا اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ نیت ہے۔ نیت آپ خلوص نیت سے یہ ارادہ کرتے پکا کہ میں رمضان بھر میری ایک جماعت چھوٹنے نہیں دوں گا، آپ کا پکا ارادہ ہے۔ اور بائی چانس کوئی ایسی سچویشن ہو گئی تو میں ایک مفتی ہونے کے اعتبار سے آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو رمضان بھر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، کیونکہ آپ نیت میں پکے تھے، آپ نے جو ہے اس کا پورا کام کیا تھا۔ لیکن بیچ میں ایسا سچویشن آ گیا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم حفظ کرنے بیٹھتا ہے، اس کا پورا ارادہ تھا، نیت تھی کہ میں پورا قرآن یاد کروں گا، اور نعوذ باللہ کورونا کی لپیٹ میں آ گیا اور چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، شہید مارا ہے، گھبرانے کا نہیں۔ امت گھبراتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گھبرانا نہیں۔ ایمان والے تو اللہ سے گھبراتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں گھبراتے۔ گھبراہٹ ایمان والوں کے پاس آتی ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی چیز سے نہیں گھبراؤ، بس گھبراؤ اس سے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہو جائے، کوئی ایسا کام زندگی میں نہ ہو جائے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ ورنہ حکومتوں کے قاعدے کیا، ان کی پالیسیاں کیا اور ان کے فارمولے کیا، یہ سب چینج ہوتا ہی رہتا ہے، اس کی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے فارمولے بدلتے رہتے ہیں، ڈاکٹری کے فارمولے بدلتے رہتے ہیں، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ اسلام اپنی جگہ پر ہے، شریعت اپنی جگہ پر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ اس کی فکر کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو، رمضان میں خاص کر کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شریعت سنت کے خلاف ہو۔ تو سب سے پہلی بات جماعتوں کا اہتمام۔ صحیح حدیث میں جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک 40 days 40 دن تک اس طرح نماز، فرض نماز کو انجام دیتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی۔ تکبیر اولا کہتے ہیں نماز جو امام اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت مسجد میں موجود ہونا، جماعت میں شریک ہونا اللہ اکبر کے ساتھ۔ اس طرح کوئی بندہ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف سے 2 سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ آج آدمی کتنا شوق سے کہتا ہے لوگوں کو، ارے میرے پاس تو فلانے ایگریکلچر کا اور فلانی ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس کورونا جو ہے نیگیٹو میں میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے جہنم نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہے کہ تم جہنم نیگیٹو اور جنت پوزیٹو ہو، اس کا سرٹیفکیٹ۔ 40 دن تک نماز پڑھے آدمی تو 2 سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ ایک، یہ آدمی منافق نہیں ہے، مومن ہے، اس کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جہنم سے بری ہے، پاک ہے۔ کوئی معمولی ہے؟ 2 دن کتنے پڑھے؟ تو رمضان میں اس کی تیاری کرنا بہت آسان ہے کہ آپ رمضان سے 5-6 دن پہلے اور رمضان کے 5-6 دن بعد، چونکہ نورانیت باقی رہتی ہے، یہ ملا کر ٹوٹل 40 دن پورے کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو انعام مل جائے گا۔ تو پہلی تیاری یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، تو اپنے مال کا حساب لگا لو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرو۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا نو ڈاؤٹ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن رمضان سے پہلے بھی اگر آپ دیں گے اور اس کی وجہ سے اگر کسی غریب کی رمضان اچھی ہو گئی
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ پاک رمضان سے ڈبل ثواب آپ کو دیں گے۔ کوئی ہمارے یہاں یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی آدمی زکات ادا کرے، اللہ تو موقع محل کو دیکھتا ہے، موقع محل پر مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے مال کا حساب لگائیں، مفتی سے باقاعدہ سجیشن لیں، مفتی کے سامنے سارا چیپٹر پیش کریں کہ حضرت اتنا اتنا کاروبار شروع کیا تھا، ابھی اتنا اتنا ہے، اب آپ بتاؤ کہ کیسے زکات دینے کی۔ لمسم ایسا نہیں کہ جو آیا ہوا آپ نے دے دیا اور جو مدرسے میں سبھی میں آیا آپ نے جو رسید فرما دی، نہیں، آپ پورا اپنا جو بزنس کا پورا ہے وہ آپ کسی مفتی کے سامنے پیش کریں کہ حضرت میں نے اتنا اتنا سرمایہ لگایا تھا اور اب میں یہ ایسے ایسے حالت میں چل رہا ہوں، پورا بتاؤ مفتی کے سامنے، تو انشاءاللہ آپ فائدے میں رہیں گے۔ ایک آدمی جو ہے مجھے پوچھنے لگا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فائدے میں آدمی کس طرح رہتا ہے، تو انہوں نے کوئی بہت بڑی ملکت تھی وہ کرائے پر دے رکھی تھی، تو انہوں نے کسی مفتی صاحب کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پوری ملکت کی زکات دینی پڑے گی۔ مجھے پوچھا انہوں نے، تو میں نے کہا نہیں یار، آپ کو ملکت کی زکات نہیں دینی ہے، آپ کو آپ کا جو کرایہ ہے اس کرائے کی آپ کو زکات دینی ہے۔ تو مرد کو کہنا کیا بات کرتے ہو یار، اتنے سارے، مطلب چلو اللہ کے یہاں جمع ہوا جو بھی ہوا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کرایوں پر آپ نے جو چیزیں دے رکھی ہے تو وہ پراپرٹی پر زکات نہیں آتی، وہ جو کرایہ آتا ہے ان کرایوں کے اوپر زکات آتی ہے۔ تو انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو یہ ہے کسی صحیح مفتی سے معلوم کرنے کا فائدہ، کہ جیسے ہم کسی صحیح ڈاکٹر کو بتاتے ہیں تو کیسا وہ اپنے آپ کو اپنے کو علاج بتاتا ہے تو ہم فائدے میں رہتے ہیں، ایسے صحیح مفتی سے آپ کانٹیکٹ میں رہو تو انشاءاللہ آپ فائدے میں رہیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ تیسری چیز جو ہمیں رمضان کے اندر کرنی ہے وہ نوافل کا اہتمام۔ نوافل ویسے ایکسٹرا چیز ہے، فرض تو ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ نے نوافل ہمارے فرائض کی تکمیل کے لیے بنائے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم فرائض کو کیسے انجام دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے نوافل کا چونکہ ثواب اللہ پاک فرض کے برابر کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کے اندر نفل کام کرتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم تہجد کی پابندی کریں، اوابین کی پابندی کریں، چاشت اور اشراق کی پابندی کریں ان نمازوں کی، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو جو ہے وہ جو فرائض کے تو ثواب دے ہی رہے ہیں، یہ نفلوں کا ثواب بھی فرائض کے برابر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق خاص ہائی لائٹ جو کیے ہیں، جو فوکس کیا ہے، وہ اس بات پر کیا ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی۔ جیسے آدمی رمضان حج پر جانے والا ہو تو حج پر جانے سے پہلے کیسے اپنے ریلیٹیو، سگا سبندی جتنے بھی ہوتے ہیں سب سے معافی طلبی کرتا ہے اور سب کچھ اپنا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے بھی مجھے اور آپ کو یہی عمل انجام دینا ہے، سارے ریلیٹیو سے جو ہے اگر کچھ انبن ہے تو معافی مانگ کر کے جو ہے ان سے اچھے ٹرمز بنا لو، اچھے تعلقات کر لو۔ دیکھو بزرگوں، بہت پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، معافی مانگنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، I'm sorry کہنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی عزت سامنے والے کی نگاہوں میں بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نگاہ میں تو بڑھتی ہی ہے معافی مانگنے سے، لیکن سامنے والا کے اگر کے اندر انسانیت ہے تو سوری کہنے والے کو اچھا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ سوری کہہ رہا ہے، اور سوری کہنا بہت بڑا لفظ ہے، کسی سے معافی مانگنا۔ تو اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے، ریلیٹیو کے ساتھ اگر کوئی غلط چیز ہو گئی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں اللہ کے واسطے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔
تو اس لیے ہم کو اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات معافی مانگ لینی ہے اور تعلقات کو استوار کرنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاۃ، یہ تو خیر خواہی کا مہینہ ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور خیر خواہی کرنا تو کوئی صحابہ سے سیکھے کہ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں، ہمدردی کس کو کہتے ہیں۔ پوری حکایت صحابہ بڑی بڑی ہے، اور ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے شروع میں پورا حکایت صحابہ کے عنوان سے چیپٹر قائم کیے ہیں، ایک ایک صحابی کے واقعے نقل کیے ہیں کہ کیسی ہمدردی کوئی ویلیو نہیں کر سکتا اور اس کا ایگزامپل کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ایسی ایک صحابی تھے حضرت ابو جہم، فرماتے ہیں کہ میرے چچازاد بھائی غزوات میں گئے ہوئے تھے، تو میں نے پانی لیا اس نیت سے کہ بھائی گرمی کا موسم، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں انہوں نے عربستان کی گرمی دیکھی ہے کہ کیسی ماشاء اللہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، کیا آدمی گھبرا جاتا ہے وہ طواف کرتے ہوئے، بلکہ لگژریوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں جب دوپہر کو، جب لگژریاں جاتی، اسی لیے مدینہ جانا ہو تو راتوں کو لوگ نکلتے، اتنی خطرناک گرمی۔ تو ایسے گرمی کے موسم میں انہوں نے پانی کا مشکیزہ لیا کہ میں جو ہے زخمی لوگوں کو پلاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا کزین جو ہے چچازاد بھائی وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو اپنے کزین کو ایسے حالت میں دیکھا تو جلدی سے پانی دینے کے لیے گئے، جیسے بیمار آدمی کو ہم جلدی سے پانی پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے پانی پیش، تو قریب والے نے پانی کا تقاضا کیا، تو حضرت ابو جہل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا رہا تو میرے کزن نے اشارہ کیا کہ ان کو، یعنی ان کے پاس جاؤ، ان کو پانی دو، وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں میدان میں، اور کیا کہا، پڑوس والے نے پانی کا تقاضا کیا۔ آج ہم ٹریولنگ میں ہوتے ہیں اور ہائی وے پہ ہوتے ہیں، بہت پیاس لگتی ہے تو بازو والے کا بھی خیال نہیں کرتے، ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، بازو میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے ہم جوس کا گلاس لے لیتے ہیں، پہلے پانی ہم لے لیتے ہیں، بازو والے کا خیال، جو ٹریولنگ میں اپنا ساتھی ہے اور یہ میدان کے اندر اس کا خیال کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب گیا تو تیسرے آدمی نے یہ کہا، تقاضا کیا پانی کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو دے دو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ زخمی کے پاس پہنچا تو بیچارہ دم توڑ چکا تھا، تو میں پھر واپس پلٹ کے میرے چچازاد بھائی میرے کزن کے پاس پہنچا، وہ دم توڑ چکا تھا، پھر آیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اللہ، یہ کوئی مووی کی سٹوری نہیں ہے، کتنی زبردست پریکٹیکلی مثالیں ہیں کہ مواسات، خیر خواہی اس کو کہتے ہیں کہ میدان جہاد کے اندر پیاسا جان دینا گوارا کیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ ہم اس کا کوئی ایگزامپل دے سکتے؟ سگے بھائی کے ساتھ، کوئی ریلیٹیو کے ساتھ انبن ہوئی ہو اور ایسی کوئی ہم مثال پیش کر سکتے ہیں؟ بولنا آسان، سننا آسان، پریکٹیکلی دنیا میں اس کو کر کے دکھانا بہت مشکل، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ناممکن، ہمارے مزاجوں کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی امپوسیبل نہیں ہے۔ ہماری طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے یہ میں نے ایک ایگزامپل پیش کیا شہر المواسات کا، کہ ہمدردی کوئی صحابہ سے سیکھے کہ ہمدردی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے راتوں کو مدینہ منورہ میں، یہ ان کی محبوب سنت تھی گشت کرنا۔ آج ہمارے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے اندر گشت کرے، دیکھے کوئی انسٹیٹیوٹ کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، کسی چیریٹی کا ذمہ دار ہے، تو ذمہ داری تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا نبھانا اور اس کی نگرانی کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت میں اپنی ذمہ داریوں کے مطابق تمہیں اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا، اس لیے نگرانی کرو۔ صدر بن جانا،
प्रेसिडेंट बन जाना, वाइस प्रेसिडेंट बन जाना, सेक्रेटरी बन जाना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसका रोल प्ले करना वेरी डिफिकल्ट। सही माने में प्रेसिडेंट का रोल अदा करना ये बहुत मुश्किल है, समझे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में गश्त कर रहे थे, बाहर देखा कि झोपड़ी ऐसी है और बच्चे भी बिलाकर रो रहे हैं। हजरत उमर करीब गए, भेष बदले हुए थे तो उसने हजरत उमर ने जाके कहा उनकी अम्मा को कि क्यों रुलाती हो बच्चों को। कहा जाओ ने, तुम तुम्हारा काम करो ने, क्या करेंगे, रुलाएंगे तो कुछ तो है तो नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है कि ये पतीली चढ़ा के रखी है चूल्हे पर, ये तो बच्चों को फुसलाने के लिए, अंदर तो पानी है, कुछ भी नहीं है। और वो उमर हमारा बादशाह बन के बैठा है और हमारा प्रेसिडेंट बन के बैठा है, हमारी खबर तो लेता नहीं है, कल कयामत के दिन इसका गिरबान पकड़ूंगा। हजरत उमर सामने, लेकिन भेष बदले हुए। हजरत उमर उल्टे पांव लौटे, बैतुल माल गए, पूरी किट तैयार की अपने हाथों से, खाने का सामान, सारी जरूरियात, और अपनी कमर पर उठा रहे थे। तो इनके खास खादिम थे हजरत असलम, वो आ गए सामने कि हजरत में खादिम किस काम का। असलम बेशक तुम मेरे खादिम हो, तुमने सफर हजर में मेरी खिदमत की है, अल्लाह तुमको जज़ा कहते हैं, लेकिन आज कयामत का मामला है, अल्लाह की अदालत का मामला है, क्योंकि एक औरत ने मेरे ऊपर क्लेम किया है, इसलिए आज असलम तुम हट जाओ। असलम हटो, असलम हट नहीं रहे थे कि असलम एक बात करो, कयामत में मेरा बोझ उठाओगे? कयामत में कौन उठाएगा? फौरन हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हजरत ये तो माफ, तो बस हट जाओ, मैं कयामत के बोझ से बड़ी होने के लिए ये काम कर रहा हूँ। हजरत असलम का बयान है कि मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन, 22 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन अपने कंधों के ऊपर बोरी उठा के जा रहा है। यह है एहसास जिम्मेदारी। और गए अपने हाथों से खाना पका रहे हैं, वो पतीली जो चल रही थी उस पर रखा, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया। हजरत असलम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खाना तैयार कर रहे थे तो वो आग के अंदर फूंक मारने के लिए जब फूंक मार रहे थे तो आग की घनजानदारी से धुएं निकल रहे थे, वो मैंने देखे। वो पागल थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? अल्लाह को राजी करने के लिए शहरुल मुवासात की मिसाल पेश कर रहे थे, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए आइडियल कायम कर रहे थे कि देखो इस तरह जिम्मेदारियां निभाई जाती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तैयार किया, बच्चों को खिलाया, हंसी खुशी बच्चे खेलने लगे। हजरत उमर ने आसमान की तरफ जो है अल्लाह की आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने नीयत की थी कि इन बच्चों को मैंने रोता हुआ देखा था, आज मैं उनको हंसता देख के जाऊंगा। आज मैं और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा कोई कारनामा अंजाम दो कि अल्लाह के दरबार में अपनी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह पूछे कि लाओ क्या हमारे लिए लेके आए हो। तो कोई तो अमल जिंदगी का ऐसा पेश कर सको अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह ऐसा किया था। यहाँ तो 2 किलो आटा देते हैं कि फेसबुक पे आ जाता है, और 2 फकीर को खाना खिलाया के तो फेसबुक पे चलता चला जाता है, और यहाँ लोगों को पता नहीं चलता इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन है। फिर राज फाश करते हैं, जब इसको डिस्क्लोज किया तो पता चला कि अमीरुल मोमिनीन। वो औरत कांपने लगी, था कांपने की कोई जरूरत नहीं है, तूने मेरी जिम्मेदारी मुझे सिखाई, मुझे बताई कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। तो ये शहरुल मुवासात मेरे भाइयों, रमजान का महीना गमखारी का, हमदर्दी का महीना है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने अनलिमिटेड है, हमारी जरूरियात लिमिटेड है, हमारी यानी पूरी दुनिया की जरूरियात लिमिटेड है। याद रखना, पूरी दुनिया के एक एक इंसान को अल्लाह उसके आरज़ू और तमन्ना के मुताबिक दे दे तो भी अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर
کہ جیسے ہم سمندر کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور ہماری انگلی پر کتنا پانی آتا ہے، بس اتنی کمی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اور سمندر کے پانی کی طرح سے وسیع رہتے ہیں، پھر بھی کمی نہیں آتی، ساری دنیا کی ضروریات۔ لیکن اللہ روزہ چھوڑوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا چھوڑوا رہے ہیں، پینا چھوڑوا رہے ہیں۔ کیوں؟ غور سے سننا، علماء نے بہت حکمتیں بیان کی ہے، لیکن ایک حکمت میں بیان کرتا ہوں، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، اس کے مطابق میں تم کو بتاتا ہوں۔ علماء نے بہت حکمتیں لکھی ہوگی روزے کی کہ روزہ کیوں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک حکمت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں صحیح دوست جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست میرے جیسا بن جائے، جو مخلص دوست کھانے پینے والا نہیں، جو مخلص جگر، آج فیس بک والے دوست نہیں، واٹس ایپ والے دوست نہیں، صحیح معنی میں جو ابو بکر جیسے دوست ہوں، انہوں نے زندگی بھر دوستی نبھا کے بتائی ہوں۔ تو ایک صحیح دوست یہ چاہتا ہے کہ میرا دوست میرے جیسا ہو جائے، محب چاہتا ہے محبوب میرا جیسا ہو۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے مجھ سے دوستی کا دم بڑھنے والے بندے، میں اللہ کھانے سے پاک، میں اللہ پینے سے پاک، میں اللہ شہوتوں سے پاک، آؤ بندے میری صفات کچھ وقت کے لیے اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، بیوی سے صحبت کرنا چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ تم بندے ہو، کمزور ہو، تم ہمیشہ کے لیے تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ کی صفت اپنے اندر لاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ کے اخلاق بندہ اپنے اندر کیسے پیدا کرے؟ یعنی اللہ کی صفات، مثلا اللہ معاف کرتا ہے، تم معاف کرتے سیکھو۔ اللہ سخاوت کرتے ہیں، تم سخاوت کرتے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، تم مہربانی کرتے سیکھو۔ اللہ جوڑتے ہیں لوگوں کو، تم جوڑنا سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کھانے کو اوائڈ کرے، پینے کو اوائڈ کرے، بیوی سے جو ہے فزیکلی کانٹیکٹ کرنے کو اوائڈ کرے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی صفات میں سے، یہ صفات بندہ اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے ساتھ ایک نسبت قائم کرتا ہے، ایک مناسبت قائم کرتا ہے۔ یہ حکمت اللہ پاک نے میرے دل کے اندر ڈالی ہے، ورنہ اور بھی حکمتیں علماء نے روزے کی لکھی ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ عبادت تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی ہے، تم پر بھی فرض کی گئی ہے، اس لیے آنے والے مہینے کی قدر کریں، اور روزے کا جو موٹیو، روزے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزے کا موٹیو اللہ نے تقویٰ بیان کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کبھی اور موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید باتیں بتائیں گے، چونکہ وقت کا پابند رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہمارے شعیب بھائی نے وقت بتایا ہے کہ 1:30 بجے تک آپ جو ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اب وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔